کیا بابل ہماری دنیا کا پہلا شہر تھا؟ بابل کب اور کس نے آباد کیا؟ بابل کے معلق باغات دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک کیوں ہے؟ وہاں کے باشندوں نے کیسا اس وقت کا سب سے اونچا ٹاور تعمیر کیا؟ قرآن میں بابل کا ذکر کیسے ہوا؟ بابل کا مشہور کنواں کیوں کھودا گیا؟ وہاں کے باشندے آخر کس گناہ میں مبتلا رہے؟ وہاں کا شہر اللہ نے کیوں برباد کر دیا؟ قیامت کے قریب بابل شہر کو کیوں آباد کیا جائے گا؟ ناظرین گرامی، بابل ایک ایسا عظیم شہر ہے کہ جس کا ذکر قرآن، زبور، توریت، انجیل سمیت دنیا کی تمام مقدس کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلمان علیہ السلام نے متعلقہ کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے پیچھے بھی لگ جاتے تھے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، کفر میں نہ پڑو۔ بعض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی۔ بابل موجودہ عراق کا ایک شہر ہے جو کہ بغداد سے 50 کلومیٹر دور ہے، اور یہ شہر دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ پرانے زمانوں میں یہ سلطنت بابل اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ شہر کب ہوا آباد۔ اس بارے میں معتبر روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دریائے فرات کے قریب ہی اپنا مسکن بنایا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام قابیل سے نفرت کرنے لگے اور قابیل پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطانی کاموں میں مگن تھے، اور وہ حضرت شیت علیہ السلام کی اولاد پر انہی پہاڑوں سے اتر کر حملہ آور بھی ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قابیل نے حابیل کو عورت کی وجہ سے قتل کیا۔ اس وجہ سے قابیل کی اولاد کا بھی یہی شیوا تھا کہ وہ پہاڑوں سے آتے اور لوٹ مار مچا کر پسند کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ اس لیے اس بستی کا نام بابل یعنی جدائی رکھا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 5000 قبل از مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا تذکرہ موجود ہے۔ قدیم یونانی زبان میں اس کو بابلونیا بھی کہا جاتا ہے۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر ایلا خاندان کا قبضہ تھا۔ وہ بادشاہ نمرود اسی خاندان کا حکمران تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ 1750 قبل مسیح کے دوران عراق کے مشہور حمورابی نے بابل کو اپنا دارالحکومت کا درجہ دیا، اور اس نے بکثرت عمارت تعمیر کروائی، نہریں کھدوا کر آبپاشی کا نظام درست کیا۔ تب ہی اس نے شہر نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ حمورابی کے بعد بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہی، یہاں تک کہ 679 قبل از مسیح میں کلدانی حکمران بہت نصر بابل کے تحت پر آیا۔ اس نے اپنے لڑک پن میں ہی مصر جیسی قوت کو گھٹنے ٹوکنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے آس پاس کی تمام قوتوں کو زیر کرنے کے بعد یہودیوں کے علاقے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہزاروں یہودی قید کر کے بابل لے آیا اور ان سے دن رات مشقت لی جانے لگی۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بہت نصر کے دور کو ہی بابل شہر کا عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کی تزئین و آرائش، اس کی فصیل بندیوں اور دفاع پر خرچ کی۔ بہت نصر کی تعمیرات میں سب سے اہم مقام بابل کے باغات کو حاصل کرنا تھا، جو اپنے وقت سے لے کر اب تک عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ باغات اس نے اپنی حسین و جمیل ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ملکہ کسی اور کے پیار میں اندھی تھی، جس وجہ سے بہت نصر نے اسے ایسے ہوا میں معلق باغات تعمیر کروائے کہ وہ ان میں مگن ہو کر اس شخص کا بھول جائے۔ اور دوستو، یہ دنیا کے ان 7 عجائب میں واحد عجوبہ ہے کہ جس کے مقام کا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ نامور تاریخ دان ہیروڈوٹس کے مطابق اس وقت بابل کی آبادی 5 لاکھ تھی۔ جیسے جیسے شہر کی آبادی بڑھنے لگی تو بادشاہ بہت نصر کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں شہر لوگوں کے لیے کم نہ پڑ جائے، اسی لیے اس نے دریائے فرات پر پل تعمیر کروایا، اور پھر یہ شہر 2 حصوں میں ہو گیا۔ دریائے فرات کے مشرقی اور مغربی دونوں طرف لوگ رہنے لگے۔ دوستو، یہی وہ پہلا حکمران تھا جس نے پتھروں سے دنیا کا پہلا پل تعمیر کروایا۔ بس پھر آہستہ آہستہ یہ شہر بھی برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے کہ اکثر ترقی پذیر شہر ترقیوں کی سیڑھیاں چڑھ کر برائیوں میں ہی مبتلا ہوتے ہیں، یہ شہر جادو کی آماج گاہ بن چکا تھا۔
جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 بیان کی ہے، لوگ ہاروت اور ماروت دونوں سے جادو سیکھتے تھے۔ کبھی روایات ہے کہ بابل میں بہت نصر نے ایک ٹاور تعمیر کیا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے جادو کر کے آسمانی مخلوق کو اپنے بس میں کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے۔ اب ہوتا یہ کہ دن بھر یہ لوگ جاگتے رہتے اور جیسے ہی رات ہوتی تو جادوگروں کی اس بستی میں رونق آ جاتی، جن میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور راہ گیروں کی دلگیری کا سامان کرتی۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بل مردوک کہلاتا تھا۔ عرانیت اور بے حیائی اتنی زیادہ عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے مراکز ہوا کرتے تھے، جہاں کنواری لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیویوں کی نظر کر دیتی تھی۔ بابل میں طرح طرح کے رواج عام ہو گئے، جیسے کہ فیسٹیول آف بیلس، جس میں دو مقدس بیل اور گائے کا ملاپ کر دیا جاتا تھا، اور جیسے ہی ان کے ملاپ ہوتے تو میلے میں شامل لوگ جس عورت پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتے۔ یہ میلہ ہر سال منایا جاتا تھا، لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ بہت نصر کی بیٹی بھی وہ میلہ دیکھنے چلی گئی، اور جب ایک مرد نے اس پر ہاتھ رکھا تو پھر اس نے اس کے ساتھ بھی زبردستی جنسی خواہشات کو پورا کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب بد نصر بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے میلے میں شامل 25,000 کے قریب مردوں اور عورتوں کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس میلے کے انعقاد پر پابندی لگا دی۔ بابل کا ذکر چاہے بابل کے بنا بالکل ادھورا ہے۔ چاہ کنویں کو کہا جاتا ہے، اصل میں یہ کنواں زندان کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ چاہے بابل مشہور اس لیے ہے کہ توریت کے مطابق اس کنویں میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں کہ جنہوں نے زنا اور قتل کیا تھا۔ دوستو، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، ہم جلد ہی اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ بہت نصر کے مرنے کے بعد ایران کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں اسے سکندر اعظم نے ایرانیوں سے چھین لیا، اور سکندر اعظم کے بعد اس شہر کی بربادی کا وقت شروع ہوا۔ جادوگروں اور گناہوں کی اس بستی کی فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہ دی گئی، اور آنے والے ادوار میں بابل کی جگہ سکندریہ، ایتھنزیا اور قسطنطنیہ جیسے شہروں نے لے لی، جبکہ بابل آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اللہ نے اس بستی کو ایسا گمنام کیا کہ جب عباسیوں کی حکومت آئی تو بابل میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا، اور اب بھی بابل میں ڈراونے کھنڈرات کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ قرب قیامت میں بابل پھر سے دنیا کا سب سے عظیم شہر بنے گا، اور پوری دنیا کو ہم وہاں سے بیٹھ کر اپنے قبضے میں لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عیسائیوں کے پوپ بابل کو آباد کرنے کے لیے عراق سے رابطے میں رہتے ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً یہ سن رکھا ہوگا، کیونکہ آئے دن بابل کی دوبارہ آباد کاری کی باتیں ٹاک شوز میں ہوتی رہتی ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے اور تمام سننے والوں کو بروز قیامت بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔